مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ فرمائی ہوتی ہے، اسی لیے پیر مہر علی نے ترجمانی کی، فرماتے ہیں ادھر بانا کوئی تو لے، ادھر رتبہ نہ کوئی تو لے، کیڑا او دی ریس کرے، جدے منہ وچوں رب بولے۔ تو وہی کی جناب ہوگی دو قسمیں، ایک ہے وہی مطلب، ایک ہے غیر مطلب۔ وہی مطلب وہ ہے جو دو تختیوں کے درمیان قرآن مجید کے اندر الحمد کی الف لام سے لے کر والناس کی سین تک ہے، اور غیر مطلب وہ ہے جو مصطفیٰ کریم کے لفظ ہوں، معنی رب کی طرف سے ہوں، ہے یہ بھی وہی کی قسم۔ تو یہ صحابی رسول ہیں، یہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2702۔ یہ فرماتے ہیں میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، یقول انہو لیغان علی قلبی، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبھی میرے دل پر بھی غبار آ جاتا ہے۔ عجیب فرمان ہے، یہ تو سب مسلمانوں کے نزدیک مسلم ہے نا کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ایک عام نبی معصوم ہے، اس سے گناہ سر زد نہیں ہوتا، فرشتے اور انبیاء معصوم ہیں ہمارے مسلک کے مطابق، اور باقی جنہوں نے فیض نبی کریم کی ذات اقدس سے لیا، چاہے وہ آپ کی آل ہے، چاہے وہ صحابہ کرام ہیں، وہ معصوم نہیں ہیں، وہ محفوظ ہیں۔ معصوم صرف انبیاء ہیں اور فرشتے ہیں۔ تو اگر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اولیاء کاملین، جو اولیاء کاملین ہیں، مثلا داتا علی اجمیری، حضرت غوث سمدانی، پیر مہر علی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، یہ اولیاء کاملین، ان کو بھی رب نے وہ مقام دیا کہ یہ بھی خطاؤں سے محفوظ ہو گئے، اور آل بیت اطہار اور صحابہ کرام تو بدرجہ اتم گناہوں سے محفوظ ہیں، ان سے بھی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ آل بیت اطہار، آل رسول، یہ گناہوں سے محفوظ ہیں۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، ساری دنیا کے اولیاء کاملین یہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اور صحابہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو پھر بھی عام نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور حضرات محترم، 1.25 لاکھ نبیوں میں سے میرے رب العزت نے 313 رسول چن لیے، ان کا مقام نبیوں سے بھی زیادہ، پھر 313 میں سے 4 اولو العزم رسول مزید چن لیے، ان کا مقام باقیوں سے زیادہ، پھر میرے رب العزت نے تمام کائنات میں سے ایک دانہ روزگار، یکتا ایک دانہ جو منتخب کیا اور چن لیا، وہ آپ کے اور میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ امام اہل سنت احمد رضا خان بریلوی نے یہی ترجمانی کی، آپ فرماتے ہیں خلق سے اولیاء سے رسول، کہ عام انسانوں میں اعلیٰ مومن، ان میں سے اعلیٰ متقی، ان میں سے اعلیٰ اولیاء کے پھر مختلف مدارج،
پھر ان میں سے اعلیٰ صحابہ اور اہل بیت، پھر ان میں سے اعلیٰ عام نبی، پھر ان میں سے اعلیٰ رسول، پھر ان میں سے اعلیٰ اولو العزم رسول۔ امام اہل سنت آپ ترجمانی کرتے ہیں کہ خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو عام نبی بھی معصوم ہوتا ہے حضرات محترم، پھر 1.25 لاکھ نبیوں کا جو امام ہوگا اس کی معصومیت اور مقام اور مرتبے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی اس حدیث پاک میں جو قابل توجہ بات جس کو میں نے عنوان بنایا، جو قابل توجہ بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور اتنا مقام ہونے کے باوجود، رب کا اتنا قرب ہونے کے باوجود ارشاد فرمائیں کیا یقول انہو لیغان علی قلبی، میرے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے بعض اوقات میرے دل پر بھی غبار چھا جاتا ہے۔ اب اس بات کو آپ میں سے اکثر بندے ہضم نہیں کر سکیں گے، لیکن میں آگے تب چلوں گا جب سمجھاؤں گا کہ غبار کیوں چھا جاتا ہے۔ اس کی تشریحات محدثین نے فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عام بندہ مثلاً آپ اور میں، ہم سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس گناہ کی نحوست ہم پہ آتی ہے، ہمارے دل پہ غبار چھا جاتا ہے۔ بلکہ کملی والے فرماتے ہیں کہ جب میرا امتی کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ، توبہ نہ کرے تو وہ پھیلتا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ وقت آتا ہے پورا دل گھیرے میں آ جاتا ہے۔ اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ رب نے یہ جو 2 کیمرہ مین جن کا ہمیں پتہ کوئی نہیں ہوتا، ہم کہتے رہتے ہیں نا ہماری پرائیویسی، اس پرائیویسی کا پتہ اس وقت چلے گا جب یہ دونوں کیمرہ مین ساری زندگی کی بنائی ہوئی فلم میدان محشر میں عام لوگوں کے سامنے چلا دیں گے۔ پھر وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ ذرہ جب سامنے آئے گا، حضرات محترم علماء فرماتے ہیں یہ دونوں کرامن کاتبین، یہ دائیں والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں والا گناہ لکھتا ہے۔ لیکن جب کوئی بندے سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، غلط کام سرزد ہو جاتا ہے، ان 2 فرشتوں میں سے پھر ایک امیر ہوتا ہے، دوسرا اس کے تابع ہوتا ہے۔ یہ دائیں والا بائیں والے کا امیر ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے بائیں والا پوچھتا ہے لکھ لوں، تو یہ دائیں والا کہتا ہے رک جا، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے یہ استغفار کر لے، اور پھر تمہیں مٹانا پڑ جائے، ابھی رک جا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ اب لکھ لوں۔ یہ امیر، یہ جو دائیں کندھے والا کرامن کاتبین میں سے، یہ کہتا ہے ابھی پھر رک جا۔ حضرات محترم بات کرنے کی یہ ہے کہ جب بندہ عام انسان، بندہ مومن، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو گناہ کی نحوست زندگی پہ پڑتی ہے۔ یہ ہماری قوم کی جو حالت ہے، بے وقت کی بارش ہے۔ میں اگلے دن حدیث پاک کا مطالعہ کر رہا تھا، حضور نے فرمایا، پوچھا گیا نا کہ جناب اللہ کی ناراضگی کی کوئی نشانی؟ فرمایا جب فصل لگانے کا وقت ہو تو خشک سالی ہو، اور جب کاٹنے کا وقت ہو تو بارشیں ہی بارشیں ہوں، تو سمجھ جاؤ خدا ناراض ہے۔ کبھی زلزلے آ رہے ہیں، کبھی سیلاب آ رہے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جناب جب فصل تیار ہو جاتی ہے اوپر سے یالہ باری اولے پڑتے ہیں، بے وقت اور بے موسمی بارشیں ہوتی ہیں۔ یہ رب العالمین اپنی نشانیاں بتاتا ہے۔
اے کائنات والو تم نے اپنی غلطیاں کر کر کے مجھ رب کو ناراض کر دیا ہے۔ پھر یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ اجتماعی بندے کو، اس پوری قوم کو اجتماعی توبہ کرنی چاہیے۔ تو بہرحال میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ بندہ مومن، عام بندہ مومن، اس کی زندگی میں گناہوں کی نحوست آ جاتی ہے، زندگی میں گناہوں کی نحوست، رزق میں گناہوں کی نحوست۔ اسی لیے امام زین العابدین کی خدمت میں ایک بندہ آیا، کہتا ہے کہ جناب ہمارے علاقے میں بارشیں نہیں ہو رہی۔ فرمایا جاؤ علاقے والوں کو کہو استغفار پڑھا کرو۔ بارشیں نہیں ہو رہی جناب، استغفار، بارشوں کا استغفار سے کیا تعلق؟ فرمایا جب رب ناراض ہوتا ہے تو پھر یہ رکاوٹ ہوتی ہے، استغفار کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، رب راضی ہوتا ہے تو بارش کی تنگی ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بارش فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو دل کی بوجھل ہونا، طبیعت کے اندر بوجھل پن کا آ جانا، یہ عام بندے کی بات ہے، لیکن کملی والے اس حدیث پاک میں، میری ساری گفتگو کا محور یہی حدیث ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ آپ فرماتے ہیں قال یقول انہ لا یغان علی قلبی، میرے دل پر بھی غبار آ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، عام نبی گناہوں سے معصوم، آپ تو ہیں ہی معصوموں کے معصوم۔ فرمایا عام بندہ گناہ کرتا ہے، لیکن ہم جو مقام و مرتبے والے ہوتے ہیں، ہم گناہ نہ بھی کریں تو رب کی بارگاہ میں تھوڑی سی پکڑ ہوتی ہے۔ کیسے؟ مثلا دو کام ہے، ایک گناہ والا، ایک نیکی والا۔ آپ نیکی والے کو چھوڑ کے گناہ والا کریں تو گناہ گار ہوئے، لیکن اگر دو کام ہیں، ایک فرض ہے ایک مستحب ہے، فرض چھوڑیں مستحب کریں پھر بھی گناہ گار ہوئے۔ حضرات محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعض اوقات اپنی امت کے لیے، امت کے حکمت کے لیے، امت کو بہتر رکھنے کے لیے، ان کی سہولت کے لیے، ان کی آسانی کے لیے بعض اوقات ایسے ہوتا تھا کہ دو کام ہیں، دونوں کام جائز ہوتے ہیں، لیکن ایک افضل ہوتا ہے، دوسرا مفضول ہوتا ہے۔ دوسرا بھی افضل ہے، پہلا کام بھی نیکی والا ہوتا ہے، دوسرا کام بھی نیکی والا ہوتا ہے، لیکن پہلے والا کام زیادہ ثواب والا، دوسرے والا کام ہے وہ بھی گناہ والا نہیں، نیکی والا، لیکن کم ثواب والا ہوتا ہے۔ اور اللہ کا نبی یا اعلیٰ مقام رکھنے والی ہستی اللہ کی بارگاہ میں جب ان دو کاموں جو کہ دونوں جائز ہوں، دونوں ثواب والے ہوں، لیکن افضل کو چھوڑ دے، افضل کو چھوڑ دے، جو اس سے کم درجے کا افضل ہے وہ بھی گناہ والا نہیں، ہے وہ بھی نیکی والا، ثواب والا، لیکن زیادہ ثواب والا چھوڑ کے کم ثواب والا جب اپنائے کسی حکمت کی وجہ سے، تو پھر بھی اس پر یہ توبہ کرتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھے؟ عام بندہ تو گناہگار ہے نا، تو دل پہ غبار آ جاتا ہے، تو مصطفیٰ کے دل پہ کیوں؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ جب دونوں کام ہوں، دونوں نیکی والے ہوں، دونوں ثواب والے ہوں، لیکن دونوں میں سے ایک افضل ہو، دوسرا اس سے کم افضل ہو، دوسرا کوئی گناہ نہیں ہے، غلط نہیں ہے جائز، ہے ثواب والا، لیکن کم ثواب ہے، اور اللہ کا نبی صرف اپنی امت کی سہولت کے لیے، جیسے رمضان شریف میں آپ آئے، 3 دن تراویحاں پڑھی، چوتھے دن نہ آئے، صحابہ بیٹھے رہے، اب آتے تو افضل تھا، نماز پڑھنا افضل ہے، حضور نہیں آئے، چھوڑ دیا۔ تو جب صبح فجر کی نماز کے وقت آئے تو صحابہ عرض کرتے ہیں جناب آج تو مسجد فل تھی، سارے آئے ہوئے تھے، سارا مدینہ آیا ہوا تھا، آپ آئے نہیں۔ فرمایا مسکرا کے کہ مجھے یہ اتنی پسند ہے نا عبادت، اگر میں آج بھی آ جاتا تو اللہ میری امت پہ یہ میری پسند ہونے کی وجہ سے میری امت پہ یہ تراویحوں کی عبادت فرض قرار دے دیتا۔ اب یہاں پر امت کی بھلائی کے لیے افضل کام چھوڑا، اور جب اللہ کا محبوب کوئی افضل کام ہوتا گناہ والا نہیں ہے، امت کی خاطر
جب چھوڑتے ہیں تو پھر بھی رب کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے سورہ فتح کی آیت نمبر 2 میں فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو اور تیری امت کے اور تیرے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، تیری خاطر میں نے ان کے پچھلے بھی معاف کر دیے ہیں، اگلے بھی معاف کر دیے ہیں۔ حضرات محترم، یہ جو انسان ہے یہ اس کو چاہیے ہر دم اس کو چاہیے کہ استغفار کرے۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں کیا کرتا ہوں جب دل پہ غبار چھا جاتا ہے تو کیا کرتا ہوں؟ آپ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ۔ فرمایا جب میرے دل پہ غبار چھا جاتا ہے میں ایک دن میں رب کی بارگاہ میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اللہ کا محبوب معصوم ہو کے رب کی بارگاہ میں استغفار کریں، اور ہمیں رمضان المبارک کی شکل میں رب موقع دے دے استغفار کرنے کا۔ مہینہ آئے اور ایسے ہی چلا جائے، کلمہ پڑھنے والے بندے کے اپنے معمولات میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ کتنا ظلم کیا اس بندے نے، جس بندے کی زندگی میں اتنی بہاروں والا زمانہ آ گیا، اشارہ کرتا تو رب اس مہینے کا صدقہ اس کے پچھلے سارے معاف کر دیتا، معمولی ایک آنسو بہا دیتا۔ اس مہینے کے اندر تو رب کائنات کرم نوازی کی انتہا کر دیتا، پر افسوس اس مسلمان پر جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے، اس کے شناختی کارڈ کے مذہب کے خانے میں تو اسلام درج ہے، لیکن رمضان آتا ہے تو جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس بندے کی زندگی پر۔ وہ بندہ اس دھرتی پر بوجھ ہے، وہ بندہ اپنا دشمن ہے، اپنا دشمن کہ اللہ رب العالمین نے کرم نوازی کی انتہا فرما دی۔ ایک ایک لمحے میں میرے رب نے کروڑہ بندوں کو جہنم سے نکالا، جنت کے اندر پہنچا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ کملی والے نے جب منبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا مانگنے والا تو کوئی نہیں۔ فرمایا جبریل نے دعا مانگی، مجھے اچھی لگی، میں نے اس کی دعا پہ آمین کہا۔ یا رسول اللہ کون سی دعا تھی؟ فرمایا جبریل نے کہا یا اللہ وہ بندہ ہلاک ہو جائے جس بندے کی زندگی میں رمضان جیسا مہینہ آئے پھر بھی وہ جنت میں نہ جا سکے۔ تو یہ استغفار بندہ مومن کے لیے تحفہ ہے میرے رب کی طرف سے۔ اچھا کئی بندے سمجھتے ہیں کہ استغفار اور توبہ ایک ہی ہے۔ توبہ منزل ہے، استغفار رستہ ہے۔ توبہ منزل ہے، استغفار رستہ ہے۔ عام بندے سمجھتے ہیں استغفار اور توبہ ایک ہی ہے۔ توبہ قبول نہ بھی ہو رہی ہو تو استغفار نہ چھوڑو۔ کیوں؟ اس لیے کہ استغفار توبہ کی طرف جانے والا رستہ ہے۔ اور توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ میں 3 شرطیں پائی جاتی ہیں پھر توبہ بنتی ہے۔ پہلی شرط ندامت ہو، جو کیا ہے نا گناہ اس پہ ندامت ہو، شرمندگی ہو۔ دوسری شرط ترک گناہ چھوڑ دے بندہ۔ اور تیسری شرط نہ کرنے کا پکا عزم کر لے، نہ کرنے کا پکا عزم کر لے، یہ ہے توبہ۔ اگر توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی تو استغفار کی کثرت کرو۔ استغفار کی کثرت سے میرا رب العالمین توبہ کی بھی توفیق عطا فرما دے گا۔ توبہ میرے رب العالمین کی طرف سے اس بندہ مومن کے لیے، اس انسان کے لیے عظیم تحفہ ہے۔
اور اس کی دلیل کے لیے میں وہی بات کروں گا جو اللہ نے قرآن میں واقعہ بیان کیا روز ازل کا۔ جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، انی جاعلن فی الارض خلیفہ، ملائکہ بولے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ یہ جو تو بنا رہا ہے اپنا نائب بنا رہا ہے، یا اللہ یہ سرکشی کرے گا، تیری نافرمانی کرے گا، وَنَخْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، تیری حمد بھی بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ رب فرشتوں کی اس بات کے جواب میں رب فرماتا کہ نہیں، میں اس بندے کو بھی حمد کی تسبیح کی توفیق دے دوں گا، میں اس بندے کو بھی عبادت کی توفیق دے دوں گا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ فرشتوں کے اس بات کے جواب میں رب کہتا کہ ٹھیک ہے گل ڈوڈی، بھئی یہ سرکشی کرے گا تو تسی عبادتاں کر دے ہو جدوں دے بنے ہو، تے میں ان توفیق دے سائے عبادت کرن لگ پوسی۔ رب نے اے گل کیتی نہیں، رب نے جواب میں فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، اے ملائکہ بات تمہاری ٹھیک ہے، یہ سرکشی کرے گا، یہ سرکش ہوگا، تم عبادت کرتے ہو، جب سے بنے ہو عبادت کر رہے ہو، لیکن جو حقیقت میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ جو غلط فہمی آج ہمیں ہے نا وہی ملائکہ کو تھی نا، کیا وہ یہ چاہتے تھے، سمجھتے تھے کہ جب سے بنے اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں تو جو عبادت والا ہوتا ہے وہ درجے والا ہوتا ہے۔ بات تو ٹھیک ہے، لیکن عبادت والوں کو خلیفہ رب نے نہیں بنایا جنہوں نے ایک لمحہ بھی غفلت میں نہیں نہ گزارا۔ جب سے بنے ہیں فرشتے ایک لمحہ بھی غافل نہیں گزارا، لیکن پھر بھی رب نے اپنا نائب عبادت والوں کو نہیں بنایا۔ پتہ چلا پھر راز کوئی اور ہے، جس کی وجہ سے رب نے ہمیں خلیفہ بنایا نا، انسان کو اپنا نائب بنایا نا، اس میں عبادت بھی ہوگی لیکن صرف عبادت نہیں ہے، راز کوئی اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو اللہ نے پھر جب فرشتوں کی بات نہ مانی، آدم علیہ السلام کو بنا دیا، بنا کے سجایا، تخت پہ بٹھایا، حکم کیا سارے ملائکہ کو سجدہ کرو، سب نے کیا، ایک کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں نے تو نہیں کرنا۔ اللہ نے پوچھا ہاں بھائی تمہیں کیا ہوا ہے، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب اولیاء علماء فرماتے ہیں ابلیس کی بات اتنی غلط بھی کوئی نہیں تھی، سے اللہ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا میرے دربار سے، تو مردود ہے۔ جب رب غضب میں آ گیا تو یہ کیا کہتا ہے یا اللہ پھر ایک میری بات مان لو۔ اللہ نے فرمایا، یہاں پر بھی اولیاء فرماتے ہیں کہ یہ عارف تھا، اس کو پتا تھا کہ کوئی اور ذات غضب میں آ جائے تو مانگنے سے بھی کوئی شے نہیں دیتی، بندہ جو غضب میں ہو تو اس نے کیا دینا ہے، لیکن اس کو یہ پتا تھا کہ کوئی اور ذات غضب میں آئے اس سے سوال نہیں کیا جاتا، لیکن جب رب کی ذات غضب میں بھی آئے تو یہ غضب میں بھی سوال کرنے والے کو رد نہیں کرتا، یہ عطا کرتا ہے۔ اس لیے اس نے سوال کیا، اس نے کہا پہلی گل تے کہ میں قیامت دے دیوں تک مہلت دیو۔ اللہ کہ ٹھیک ہے مہلت۔ دوجی گل اس نے کہا یا اللہ اکڑا، اس نے کہا یا اللہ میں وسوسہ بن کے اس کے دل میں آؤں گا، اس کو تیری عبادت سے دور کروں گا، گناہوں کی طرف مائل کروں گا، اس سے گناہ سرزد کراؤں گا، کل جہنم میں اکیلا نہیں ہوں گا، جس کی وجہ سے میں لعنتی بنا یہ بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ اب یہاں پر بھی اللہ کو چاہیے تھا، جیسے فرشتوں کے سامنے اللہ کو چاہیے تھا نا، کہتا بھئی نہیں میں یہ کو عبادت کرا لئی سا، یہاں پر بھی چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ فرماتا ابلیس کو
کہ تم اپنا زور لگا لینا، میں ان کے دلوں میں عبادت کی حب پیدا کر دوں گا، میں ان سے عبادت کرا لوں گا۔ لیکن یہاں پر بھی رب نے عبادت کا ذکر میں نے بات بڑی اونچی کر دی ہے آپ کی خدمت میں، اگر آپ غور کر کے سن رہے ہیں، وہ پھر راز کیا ہے جس کی وجہ سے یہ انسان اشرف المخلوقات بنا، رب کا نائب بنا۔ عبادت کرنے والے تو ریجیکٹ ہو گئے، عبادت کرنے والوں نے تو کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری حمد تیری تسبیح کرتے ہیں، لیکن وہ نائب نہیں بنے، یہ بنا۔ تو وجہ یہ ہے رب چاہتا تھا کہ کوئی ایسی بھی مخلوق ہو کہ یہ جو نیکی ہے نا اور بدی ہے، شر ہے اور بھلائی ہے، خیر اور شر، نیکی اور بدی، اس کا جو مقابلہ ازل سے ہے، یہ کوئی ایسی مخلوق ہو جس کے اندر یہ مقابلہ ہو، اور اندر مقابلہ ہو، اندر نفس اٹھے، وہ کہے یہ کام کر اور یہ کہے کہ نہیں رب ناراض ہوگا۔ وہ جو مقابلہ ہے نا، اندر کا مقابلہ، وہ جس مخلوق میں ہوگا، اللہ چاہتا تھا کہ اس کو میں اس کائنات میں اپنا نائب بناؤں۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ زمین پر آئے، شیطان بھی آ گیا، یہ راندہ درگاہ ہو کے آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو میرے رب نے زمین پر اتارا اور آتے ہوئے روتے آئے، وہ بھی آیا یہ بھی آئے، وہ اکڑ کے آیا یہ رو رو کے آئے۔ تو راز سامنے آ گیا کہ آدم علیہ السلام ندامت کے آنسو لے کے زمین پہ آئے، ماکث 300 سنۃ 300 سال روتے رہے، یہ رونا لے کے آئے، یہ ندامت لے کے آئے، اور ابلیس اکڑ لے کے آیا۔ اور اس وقت بھی رب کی بارگاہ میں جب اس نے دعویٰ کیا، چیلنج کیا، اس نے کہا جس کی وجہ سے تو نے مجھے لعنتی بنایا، میں اس کو گمراہ کروں گا، اس سے گناہ کراؤں گا تاکہ کل جہنم میں اکیلا نہ جاؤں، یہ میرے ساتھ ہو۔ رب نے یہ نہیں فرمایا تم زور لگا لینا میں اس سے عبادت کرا لوں گا، رب نے عبادت کی بات نہیں کی۔ رب نے جو جملہ بولا وہی جملہ راز ہے، وہی جملہ میری ساری گفتگو کا لب لباب، وہی جملہ، اور ساری گفتگو کو سمجھ جائیں گے آپ جب وہ جملہ سمجھ جائیں گے۔ اب وہ جملہ کون سا جملہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ابلیس تم سارا زور لگا لینا، لیکن میں بھی وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن تک جب یہ مجھ سے توبہ کرتا رہے گا، میں اس کی ساری غلطیوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ پتہ چلا تحفہ سب سے بڑا بندہ مومن کا کیا ہے؟ استغفار۔ میری ساری گفتگو کا جو لب لباب ہے وہ ہے استغفار۔ کملی والا اگر دن میں 100 مرتبہ استغفار کریں اور زمین پر حضرت آدم آئیں تو روتے ہوئے آئیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف۔ یہ نفس ہے نا، اللہ نے اندر نفس بھی رکھا، اندر روح بھی رکھی، دونوں نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں پہلو اندر رکھ کے۔ اب میں جمعے پہ ان سے پوچھ رہا تھا، پچھلے جمعے پہ اپنے مقتدیوں سے پوچھ رہا تھا کہ ملائکہ اگر کہیں یا اللہ ہم نے روزہ رکھ لیا ہے تو ملائکہ کو روزے کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا، کیونکہ ملائکہ کا تو پیٹ ہی نہیں۔ ایک انا بندہ کہے کہ رب نے جن مناظر سے نامحرم لوگوں کو دیکھنے سے منع کیا تھا میں نہیں دیکھتا، اور ایک آنکھوں والا کہے کہ رب نے منع کیا تھا میں نے یہ منظر نہیں دیکھنا، اندھے کا اور آنکھوں والے کا ثواب برابر ہے؟ اس لیے وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ان فرشتوں میں تو یہ پیٹ ان کے ساتھ ہے نہیں، یہ انسان اعلیٰ اور افضل اس لیے ہے کہ یہ غلطی کرتا ہے۔ آخری بات، اور اس سے میرا مضمون سارا مکمل ہو جائے گا۔
حضور نبی کریم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، حضرت ابو صحیح مسلم شریف حدیث کا نمبر ہے 2749، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کملی والے نے فرمایا کہ اگر، بلکہ قسم اٹھا کے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے۔ یا رسول اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ فرمایا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایسی قوم لے آئے گا جن سے گناہ بھی سرزد ہوگا، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، ان کی توبہ کو، استغفار کو رب سنے گا اور ان کے گناہ معاف فرمائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سرکش بن کے گناہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اپنی سرشت کی وجہ سے یہ جو سراپا ہے آگ مٹی پانی ہوا کا، اس نے اگر گناہ کرا دیا تو کیا ہوگا؟ رب العالمین کی بارگاہ میں جب بندہ استغفار کرتا ہے تو رب فرماتا ہے عبادت سے بہتر میرے دربار میں گناہگاروں کے آنسو ہوتے ہیں۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں جناب حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رونے والوں کے آنسو اس کے پیاروں کی عبادت اور تسبیح سے بہتر ہوتے ہیں۔ تو بندہ مومن کا تحفہ ہے استغفار، ہمیں پڑھنا چاہیے استغفار، کرنا چاہیے استغفار۔ وہ لوگ بد نصیب ہیں جن کو استغفار کی جو ہے وہ توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔